بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 215 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا احسان ہمیں یاد دلایا ہے اور شکر کرنے کی ہمیں تلقین عطا فرمائی ہے، اور ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم شکر بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی، جتنی بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ناشکری کے عمل جو ہیں، ناشکری کے کلمات جو منہ سے نکل جاتے ہیں، ان سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ترجمہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کلمہ طیبہ کے لفظی معنی تو پاکیزہ بات کے ہیں، مگر اس سے مراد ہے وہ قول حق اور عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہو۔ یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی روح سے لازماً وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار، انبیاء اور کتب آسمانی کا اقرار اور آخرت کا اقرار شامل ہو، کیونکہ قرآن انہی امور کو بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ مزید آیا کہ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا، جو مثال جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک چونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن اپنے کلمہ طیبہ سے کرتا ہے، اس لیے کسی گوشے میں بھی قانون فطرت اس سے نہیں ٹکراتا۔ کسی شے کی بھی اصل اور جبلت اس سے ابا نہیں کرتی، کہیں کوئی حقیقت اور صداقت اس سے متصادم نہیں ہوتی، اسی لیے زمین اور اس کا پورا نظام اس سے تعاون کرتا ہے، اور آسمان اور اس کا پورا عالم اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ تفسیر میں آیا یعنی وہ ایسا بارآور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے، اس کو ہر آن اس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامت، مزاج میں اعتدال، سیرت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت و نطافت، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت، قول و اقرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل و مواسات، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور عہد و پیمان میں وثوق پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کر لے تو کندن بن جائے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ ترجمہ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک بدذات درخت جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ کلمہ خبیثہ تفسیر میں آئے یہ لفظ کلمہ طیبہ کی ضد ہے، جس کا اطلاق اگرچہ ہر خلاف حقیقت اور مبنی بر غلط قول پر ہوگا، مگر یہاں اس سے مراد ہر وہ باطل عقیدہ ہے جس کو انسان اپنے نظام زندگی کی بنیاد بنا لے، عام اس سے کہ وہ دہریت ہو، الحاد ہو، زندقہ ہو، شرک ہو، بت پرستی ہو، یا کوئی اور ایسا تخیل جو انبیاء کے واسطے سے نہ آیا ہو۔ آیت کے آخر میں آیا اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہو کہ عقیدہ باطل بالکل یا چونکہ حقیقت کے خلاف ہے،
इसलिए कानून फितरत कहीं भी उससे मुवाफ़क़त नहीं करता, फितरत का कानून उसके मुवाफ़िक नहीं होता। कायनात का हर ज़र्रा उसकी तकज़ीब करता है, ज़मीन और आसमान की हर शय उसकी तरदीद करती है। ज़मीन में उसका बीज बोने की कोशिश की जाए तो हर वक्त वो उसे उगलने के लिए तैयार रहती है। आसमान की तरफ उसकी शाखें बढ़ना चाहें तो वो उन्हें नीचे धकेलता है। इंसान को अगर इम्तहान की खातिर इंतखाब की आज़ादी और अमल की मोहलत ना दी गई होती तो ये बदज़ात दरख्त कहीं उगने ही ना पाता, मगर चूँकि अल्लाह ताला ने इब्ने आदम को अपने रुझान के मुताबिक काम करने का मौका अता किया है, इसलिए जो नादान लोग कानून फितरत से लड़ भिड़ कर ये दरख्त लगाने की कोशिश करते हैं, उनके ज़ोर मारने से ज़मीन में उसे थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। हवा और पानी से कुछ ना कुछ ग़िज़ा भी उसे मिल जाती है, फ़िज़ा भी उसकी शाखों को फैलने का कुछ ना कुछ मौका दे जाती है। लेकिन जब तक ये दरख्त कायम रहता है, कड़वे, कसैले, जहरीले फल देता रहता है और हालात के बदलते ही हवादिस का एक झटका इसको जड़ से उखाड़ फेंकता है। कलमा तैयबा और कलमात खबीसा के इस फ़र्क को हर वो शख्स बासानी महसूस कर सकता है जो दुनिया की मजहबी, इखलाकी, फ़िक्री और तमद्दुनी तारीख़ का मुताला करे। वो देखेगा कि आगाज़ तारीख़ से आज तक कलमा तैयबा तो एक ही रहा, मगर कलमात खबीसा बेशुमार पैदा हो चुके हैं। कलमा तैयबा कभी जड़ से ना उखाड़ा जा सका, मगर कलमात खबीसा की फहरिस्त हज़ारों मुर्दा कलमात के नामों से भरी पड़ी है। हत्ता कि उनमें से बहुतों का हाल ये है कि आज तारीख़ के सफ़ात के सिवा कहीं उनका नामो निशान तक नहीं पाया जाता। अपने ज़माने में जिन कलमात को बड़ा ज़ोर शोर रहा, आज उनका जिक्र किया जाए तो लोग हैरान रह जाएं कि कभी इंसान ऐसी ऐसी हमाकतों का भी कायल रह चुका है। फिर कलमा तैयबा को जब जहाँ जिस शख्स या कौम ने भी सही मानों में अपनाया, उसकी खुशबू से उसका माहौल मुअत्तर हो गया। उसकी बरकतों से सिर्फ उसी शख्स या कौम ने फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उसके गिरदो पेश की दुनिया में भी उनसे माला माल हो गई। मगर किसी कलमा खबीस ने जहाँ जिस इनफरादी या इज्तिमाई ज़िंदगी में भी जड़ पकड़ी, उसकी सड़ांध से सारा माहौल मुताफ़न हो गया और उसके कांटों की चुभन से ना उसके मानने वाला अमन में रहा, ना कोई ऐसा शख्स जिसको उससे साबका पेश आया हो। इस सिलसिले में यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि यहाँ तमसील के पैराए में उसी मजमून को समझाया गया है जो ऊपर आयत नंबर 18 में यूँ बयान हुआ था कि अपने रब से कुफर करने वालों के अमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफ़ानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। और यही मजमून इससे पहले सूरह राद की आयत नंबर 17 में एक दूसरे अंदाज से सैलाब और पिघली हुई धातों की तमसील में बयान हो चुका है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशाअ। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे, सबात अता करता है। तफसीर में है यानी दुनिया में उनको इस कलमे की वजह से एक पायदार नुक्ता नज़र, एक मुस्तहकम निज़ाम फ़िक्र और एक जामे नज़रिया मिलता है जो हर उक़दे को हल करने और हर गुत्थी को सुलझाने के लिए शाह कुलीद या शाह कुलीद का हुक्म रखता है। सीरत की मजबूती और इखलाक की उस्तवारी नसीब होती है जिसे ज़माने की गर्दिशें मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ज़िंदगी के ऐसे ठोस असूल मिलते हैं जो एक तरफ उनके कल्ब को सुकून और दिमाग को इत्मीनान बख्शते हैं और दूसरी तरफ उन्हें सही और अमल की राहों में भटकने, ठोकरें खाने और तलव्वुन का शिकार होने से बचाते हैं। फिर जब वो मौत की सरहद पार करके आलम आखिरत के हदूद में कदम रखते हैं तो वहाँ किसी किस्म की हैरानी और सरासीमगी और परेशानी उनको लाहक नहीं होती, क्योंकि वहाँ सब कुछ उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक होता है। वो उस आलम में इस तरह दाखिल होते हैं गोया उसकी राह और रस्म से पहले ही वाकिफ़ थे। वहाँ कोई मरहला ऐसा पेश नहीं आता जिसकी उन्हें पहले खबर ना दे दी गई हो और जिसके लिए उन्होंने कबल अज़ वक्त तैयारी ना कर रखी हो। इसलिए वहाँ हर मंजिल से वो पूरी साबित कदमी के साथ गुजरते हैं। उनका हाल वहाँ उस काफिर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जिसे मरते ही अपनी तवक्कुआत के सरासर खिलाफ एक दूसरी ही सूरत हाल से अचानक साबिक़ा पेश आता है। आयत के आखिर में आया कि और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है। तफसीर में आता है यानी जो ज़ालिम कलमा तैयबा को छोड़कर किसी कलमा खबीसा की पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला उनके ज़हन को परागंदा और उनके मसाई को परेशान कर देता है। वो किसी पहलू से भी फ़िक्र अमल की सही राह नहीं पा सकते, उनका कोई तीर भी निशाने पर नहीं बैठता। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतुल्लाहि कुफ्रन,
کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ ترجمہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ ترجمہ یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ ترجمہ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں۔ تفسیر میں آیا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کی روش کفار کی روش سے مختلف ہونی چاہیے۔ وہ تو کافر نعمت ہے، انہیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس شکر گزاری کی عملی صورت یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور خدا کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا یعنی نہ تو وہاں کچھ دے دلا کر ہی نجات خریدی جا سکتی ہے اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، کوئی سفارش نہیں چلنی، وہ تمہیں خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ ترجمہ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کرے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ ترجمہ جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے تمہارے لیے مسخر کیا کو عام طور پر لوگ غلطی سے تمہارے تابع کر دیا کہ معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اس مضمون کی آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان آیات کی روح سے تسخیر سماوات و ارض انسان کا منتہا مقصود ہے، حالانکہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جن کی بدولت وہ انسان کے لیے نافع ہو گئی ہیں، انسان کے لیے مشکل نہیں بنتی بلکہ فائدہ پہنچاتی۔ کشتی اگر فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہوتی تو انسان کبھی بحری سفر نہیں کر سکتا تھا، دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے تو کبھی ان سے نہریں نہ نکالی جا سکتی تھیں، سورج اور چاند اور روز و شب اگر ضابطوں میں کسے ہوئے نہ ہوتے تو یہاں زندگی ہی ممکن نہ ہوتی، کجا کے ایک پھلتا پھولتا انسانی تمدن وجود میں آ سکتا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ ترجمہ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، تمہاری زندگی کے لیے جو جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا، تمہارے بقا اور ارتقاء کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیے، اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا شمار تم نہیں کر سکتے۔ تو ہم آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم سے بھی دن میں ہم کئی باتیں ایسی کر جاتے ہیں، جی ہم اس بڑے مسئلے میں پھنسے ہیں، یہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، میں پھنس گیا، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان عادات کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت ہم اللہ پہ توکل و بھروسہ کرنے والے بنیں، اور اس کی ہر چیز کا شکر ادا کریں۔ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں ہر وقت شکر میں بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے رہنا چاہیے، بڑا ہی سبمسو ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔